دریائے شیوک موت کا دریا ہے جو نہ صرف کئی مورکوں کا واحد اور خاموش گواہ ہے بلکہ ان میں مارے جانے والے جوانوں کی لاشوں پر تنہا ماتم کنا بھی رہا۔ انڈیا کے زیر انتظام لداخ کے راستے بلتستان میں داخل ہونے والے دریائے شیوک کا لفظی معنی بھی موت ہے۔ لگ بھگ 23 برس پہلے ٹھاٹھے مارتے دریائے شیوک کا شور جو عام دنوں میں دور سے سنائی دیتا ہے پاکستانی اور انڈین توپ خانے کی گولہ باری کی گھن گرج کے آگے مدھم تھا، اور اسی دریا کے کنارے برفیلی ڈھلوانوں پر چند لاشیں بکھری تھی۔ ان میں ایک پاکستانی فوج کے کپتان فرحت حسیب حیدر تھے اور دوسری انڈین فوج کے کیپٹن حنیف الدین۔ یہ کارگل آپریشن کے آخری دن تھے جس کے دوران دونوں جانب سے سینکڑوں فوجیوں نے بلند و بالا چٹانوں پر موت کے سائے تلے ایک ایسی جنگ میں حصہ لیا جسے انڈیا میں آپریشن وجے اور پاکستان میں آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کئی سیکٹرز میں تقسیم محاذ پر لڑی گئی جن میں سے ایک دریائے شیوک کے ساتھ تھا۔ کیپٹن فرحت کا تعلق پاکستان کی 7 NLI ریجمنٹ جبکہ کیپٹن حنیف انڈیا کی 11 راجپوتانہ رائفلز کے افسر تھے۔ یہ دونوں دو الگ الگ مورکوں میں جان گنوا بیٹھے۔ انتہائی شدید موسم، دشوار گزار راستوں اور دو افواج کی ایک دوسرے پر مسلسل فائرنگ نے ان لاشوں تک رسائی ناممکن بنا دی تھی۔ کیپٹن فرحت حسیب نے انڈین اسکاؤٹس کے خلاف ایک جوابی حملہ کرنا تھا۔ ان کے ساتھ 11 جوان تھے جبکہ وہ خود اس دستے کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی اپنا ہدف حاصل کر لیا اور اس دوران 24 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ اس سے قبل کہ واپس حفاظتی مقام کی جانب پلٹتے، بلندی پر موجود انڈین چوکیوں سے توپ خانہ کی گولہ باری شروع ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی زرد میں آ گئے۔ اس معرکے میں 2 پاکستانی جوانوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچ سکا، ان میں سے بھی ایک بعد ازاں شہید ہو گئے۔ بچنے والے واحد سپاہی محمد سلیمان کے مطابق کیپٹن فرحت حسیب بہادری سے آخری دم تک لڑتے رہے۔ اس واقعے سے صرف 3 ہی دن قبل اسی سیکٹر میں انڈیا کے کیپٹن حنیف الدین پاکستانی فوج سے ایک پوسٹ واپس لینے کے لیے کارروائی پر نکلے تھے۔ انڈین فوج ترتوک کی چوٹیوں پر بنی چوکیاں واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیپٹن حنیف الدین بھی ایک نڈر فوجی کی طرح بہادری سے لڑے مگر مشن میں کامیاب نہ ہو سکے اور مطلوبہ پوسٹ حاصل نہ کر سکے۔ پاکستانی فوجی دستوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ کارروائی کے دوران کیپٹن حنیف الدین اپنے ساتھیوں سمیت جان سے گئے۔ یہ انڈیا کے زیر انتظام علاقہ تھا۔ دھاڑتے دریائے شیوک کے کنارے ان کی لاشیں کئی ہفتے تک برف پر بکھری رہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ مئی سے جولائی 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کارگل اور اس سے متصل برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کے درست اعداد و شمار میسر نہیں، تاہم انڈیا میں 500 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور پاکستان میں یہ تعداد 300 سے 400 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 1999 کی کارگل جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی اس بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، لیکن اس جنگ کا ایک انسانی پہلو ایسا بھی ہے جو زیادہ توجہ کا مرکز نہیں رہا۔ 23 سال بعد ایسے خاندان آج بھی موجود ہیں جو محاذ پر جانے والے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی موت کی خبر تو آ گئی مگر وہ خود ہزاروں فٹ کی بلندی پر برف کی چادر تلے نہ جانے کن مقامات پر دفن ہو گئے۔ خیال رہے کہ ان فوجی اہلکاروں کی درست تعداد سے متعلق اعداد و شمار پبلک ریکارڈ کا حصہ نہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ پر موجود ایک فہرست کے مطابق پاکستانی فوج کے 25 افسران کارگل کی جنگ کے دوران ہلاک ہوئے، جن میں 4 افسران کو مسنگ بلیفڈ کلڈ یعنی وہ جو لاپتہ ہیں مگر انہیں شہید تصور کیا جائے۔ ان میں بنیال سیکٹر میں کیپٹن احسن وسیم صادق، شیوک سب سیکٹر میں کیپٹن تیمور ملک، بنیال سیکٹر میں ہی میجر عبدالوہاب اور ٹائیگر ہلز پر میجر اشد ہاشم شامل ہیں۔ ان میں سے کیپٹن تیمور ملک کی میت بعد ازاں پاکستان پہنچی۔ تاہم اس فہرست میں کیپٹن عمار حسین اور کیپٹن فرحت حسیب حیدر کے نام بھی شامل ہیں، اور ان فوجی اہلکاروں کی میت کیوں نہیں لائی گئی اور ان کے اہل خانہ پر کیا بیتی، اس بارے میں میں نے متعدد خاندانوں اور اس وقت پاکستانی فوج میں تعینات اور آپریشن کوہ پیما یعنی کارگل جنگ کا براہ راست حصہ رہنے والے سابق فوجی افسران سے بات کی۔
آپ نے کیپٹن کرنل شیر خان کا نام تو یقیناً سنا ہوگا، جن کی کارگل جنگ کے دوران بہادری کی تعریف خود انڈین فوج نے بھی کی۔ انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ لیکن کیپٹن کرنل شیر خان کی زندگی کے اس آخری آپریشن میں ان کے ساتھ ایک اور فوجی افسر بھی شریک تھے جو واپس نہیں آ سکے۔ یہ کیپٹن عمار حسین تھے، جن کے نام پر راولپنڈی میں چکلالہ گیرزن کے سامنے عمار شہید چوک بنایا گیا ہے۔ گمان ہے کہ کیپٹن عمار حسین ٹائیگر ہلز پر ہی دفن ہیں۔ کیپٹن عمار حسین 14 جون 1999 کو آخری بار اپنی والدہ سے ملنے آئے جب وہ چھٹیوں پر تھے۔ 15 جون کو کیپٹن عمار حسین کی تعطیلات معطل کر دی گئیں اور انہیں واپس بلا لیا گیا۔ کیپٹن عمار پہلے گلگت کے قریب نادرن لائٹ انفینٹری کے سینٹر بونجی پہنچے، جہاں سے ان کو اسولٹ کے راستے لائن آف کنٹرول کے قریب واقع گلتری کے مقام پر روانہ کر دیا گیا۔ ان کی آخری منزل ٹائیگر ہلز تھی، جہاں وہ 25 جون کو پہنچ گئے۔ کیپٹن عمار حسین کو یہاں کیپٹن کرنل شیر خان ملے۔ ٹائیگر ہلز پر کیپٹن کرنل شیر خان اور کیپٹن عمار حسین کے انڈین فوجیوں کے ساتھ معرکے کی تصدیق ان کی والدہ کے علاوہ اس وقت کے بریگیڈیئر کمانڈر نے بھی کی۔ ٹائیگر ہلز پر پاکستانی فوجیوں نے 3 دفاعی لائنیں بنا رکھی تھیں، جنہیں کوڈ نمبر 129A، 129B اور 129C دیا گیا تھا۔ انڈین فوجی 129B پر اس دفاعی لائن کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں ٹائیگر ہلز کی چوٹی پر سب سے بڑی اور اہم چوکی پر میجر ارشد سمیت 30 فوجی اہلکار موجود تھے۔ جب انڈین فوج نے 129B قبضہ کیا تو کیپٹن کرنل شیر اور میجر ارشد کی چوکی کے درمیان دفاعی لائن ختم ہو گئی۔ کیپٹن کرنل شیر خان اور کیپٹن عمار حسین نے میجر ارشد سمیت دیگر ساتھیوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپریشن کرنا تھا۔ 4 جولائی کو کیپٹن شیر خان اپنے دوست کیپٹن عمار سے آ ملے۔ دوسری صبح انہوں نے انڈین فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیپٹن کرنل اشفاق حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور کیپٹن عمار کے ساتھ حملے پر نکل گئے۔ انہوں نے پوسٹ کے ارد گرد انڈیا کی بلاکنگ پوزیشن کو تباہ کیا اور واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے تو صبح ہو گئی تھی اور انڈین آرمی کی گولہ باری اور فضائی حملہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کے ہمراہ 7 یا 8 جوان بھی تھے۔ اس کے بعد جب وہ لڑنے نکلے تو شہید ہوتے گئے۔ آخر میں شیر خان اور عمار بچ گئے۔ وہاں ایک رچ یعنی چوٹی تھی اور دونوں اس سے آگے گئے۔ وہاں انڈین کیمپ تھا، ہاتھ اٹھا لیتے تو بچ جاتے، مگر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ دونوں اسنیپر کی گولیوں سے شہید ہوئے۔ عمار کو سر، سینے اور ٹانگ پر گولی لگی اور پھر وہ گر گئے۔ اس کارروائی کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئی، تاہم کیپٹن عمار اور دیگر ساتھیوں کو انڈین فوج نے ٹائیگر ہلز پر ہی دفن کر دیا۔ کیپٹن عمار تنہا ایسے افسر نہیں جو برف پوش چٹانوں پر دفن ہیں، ایسا ہی ایک افسر میجر ارشد بھی تھے۔ ایک سابق فوجی اہلکار نے میجر ارشد کے حوالے سے بتایا کہ ان کا تعلق کراچی سے تھا، اس لیے ان کے اعلیٰ افسران انہیں ٹائیگر ہلز پر تعینات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے وہاں کا شدید موسم برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ میجر ارشد بضد تھے۔ آخر کار انہیں اجازت مل گئی کہ وہ ٹائیگر ہلز کی ایک ریچ پر قائم اہم چوکی کی کمان سنبھالیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کے دفاع کے لیے بنی ٹائیگر ہلز کی ایک اور چوٹی پر کیپٹن کرنل شیر خان تعینات ہوں گے تو انہوں نے کہا اگر کیپٹن شیر ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ جب انڈین فوج نے 3 دفاعی لائنوں میں سے ایک پر قبضہ کر لیا تو میجر ارشد سمیت 23 فوجی اہلکاروں کے لیے واپسی ممکن نہ رہی۔ یہ 4 جولائی کا دن تھا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تو طے پا گیا تھا، لیکن محاذ پر لڑائی جاری تھی۔ پاکستانی فوجیوں کو جو واپس لوٹ رہے تھے مسلسل انڈین گولہ باری کا سامنا تھا۔ 5 جولائی کو کیپٹن کرنل شیر خان اور کیپٹن عمار حسین نے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر ارشد کی پوسٹ تک رسائی میں حائل انڈین پوسٹ کے خاتمے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میجر ارشد اور ان کے ساتھی اب ہر طرف سے انڈین چوکیوں کی زد میں تھے۔ یہاں ان کے پاس ایک ہی بہت محدود اور رسک سے بھرپور آپشن تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ٹولیوں میں تقسیم کیا اور ان کو انڈین چوکیوں کی ناک تلے ایک خفیہ راستے سے گزرنے کے لیے چھلانگ لگانے کا حکم دیا۔
ان کے ساتھ موجود تمام اہلکاروں نے ایسا ہی کیا اور برفانی ڈھلوانوں پر چلتے ہوئے واپسی کے راستے کی طرف بڑھے۔ حیران کن طور پر اس پوسٹ کے تمام فوجی اہلکار زندہ سلامت واپس پہنچے ماسوائے میجر ارشد کے۔ سابق فوجی اہلکار کے مطابق میجر ارشد پوسٹ پر رہنے والے آخری افسر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میجر ارشد کے ہمراہ آخری فوجی اہلکار سے پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے، تو ان کو جواب ملا کہ میجر ارشد نے اس وقت تک ڈھلوان سے چھلانگ نہ لگائی جب تک باقی فوجی جوان وہاں سے نکل نہ گئے۔ میں میجر ارشد کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے چوکی سے اترنے کا کہا، میں نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر میں نے میجر ارشد کو چھلانگ لگاتے سنا، لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ کیپٹن فرد حسیب کا تعلق پنجاب کے علاقے تلگنگ سے تھا۔ کیپٹن فرد جس محاذ پر گئے وہاں سے ان کے ایک ساتھی زندہ واپس آئے جن کا نام سلیمان تھا۔ انہوں نے اطرت حسین یعنی کیپٹن فرد حسیب کے بھائی کو بتایا کہ کیپٹن حسیب کو جس دن انڈیا کے خلاف ایک جوابی کارروائی کا حکم ملا تو انہوں نے سب کچھ جمع کیا اور بتایا کہ انہیں لڑنے کا حکم ملا ہے اور فلاں علاقہ کلیئر کرنا ہے۔ میرے ساتھ صرف وہ آئے جس نے واپس نہیں آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے اس لیے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ میرے گھر والوں کا بتانا ہے کہ میں نے کسی کا قرض نہیں دینا اور یہ کہ زیادہ تر نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں اور جو نہیں ادا کر پایا ان کے لیے عالم دین سے پوچھیں کہ کیا حکم ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! پاکستان! پاکستان! تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیپٹن فرد اپنے ساتھیوں کو لیڈ کر رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فائرنگ شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کامیابی سے علاقہ کلیئر کروا لیا، مگر پھر وہ بلندی پر موجود انڈین چوکی کی گولہ باری کی زد میں آ گئے۔ 2 سپاہی بچے جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لگ کر بعد میں شہید ہو گئے، جبکہ دوسرے سلیمان نامی سپاہی نے بتایا کہ کیپٹن فرد حسیب نے انتہائی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیپٹن فرد حسیب کی میت کی واپسی کے لیے انہوں نے کوشش کی، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اس وقت کی فوجی اور سول قیادت کی جانب سے مزید کوشش ہونی چاہیے تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس جنگ میں ہلاک ہونے والے افسران اور جوانوں کی میتیں واپس نہیں آئیں، ایسی زیادہ تر میتیں واپس لائی گئی تھیں۔ ہم نے اس سلسلے میں مختلف فوجی اہلکاروں، شہداء کے اہل خانہ اور ان علاقوں میں موجود سول ٹھیکیداروں سے بات کی جو اس وقت فوجی چوکیوں پر سامان پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل آصف بھی فوجی دستوں واپسی کے لیے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک پوسٹ پر تعینات کیے گئے تھے، تاہم 24 اور 25 جولائی کو انڈین ٹروپس نے یہاں حملہ کر دیا۔ اس دوران دونوں طرف ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح کیپٹن تیمور ملک کی میت بھی پاکستان پہنچی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے کیپٹن تیمور ملک پاکستان آرمی کی 38 آزاد کشمیر اور 3 NLI بٹالین کے ساتھ منسلک تھے۔ وہ 27 جون 1999 کو شیوت سب سیکٹر میں ایک کارروائی کے دوران انڈین گولی کا نشانہ بنے، تاہم ان کے اہل خانہ نے ایک طرف پاکستان میں حکام سے بات چیت کی اور دوسری طرف برطانیہ میں انڈین ہائی کمیشن سے رابطہ کیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انڈین ہائی کمیشن نے خط انڈین فوج تک پہنچایا اور یوں انڈیا نے ان کی میت کی واپسی کا اعلان کیا۔ کیپٹن تیمور ملک کو پاکستانی فوج نے تمغہ بصالت دیا اور ان کی تدفین پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ان کے آبائی علاقے میں کی گئی۔ فوجی اہلکاروں کی واپسی کے لیے بات چیت کیوں نہ کی گئی، یہ سوال ہم نے متعدد سابق فوجی افسران اور تجزیہ کاروں سے پوچھا۔ سابق فوجی اہلکار کے مطابق اس جنگ کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ حکومت نے فوجی دستے واپس بلانے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر یہ ایک غیر مشروط معاہدہ تھا جو سیز فائر تک شامل نہیں تھا۔ کسی بھی جنگ میں فوجی آپریشن کے بعد یہ اصول ہے کہ دستے ایک گروپ کی شکل میں واپس آنے کے بجائے 2 یا 3 اہلکاروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سفر کرتے ہیں۔ کارگل میں جب سیز فائر کے بغیر واپسی کا عمل شروع ہوا تو انڈین فوج نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہمارے 2-2-3 کی ٹولیوں میں آتے فوجیوں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا جن کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ پتہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ کہاں اور کس علاقے میں فائرنگ کا نشانہ بنے۔ سابق اہلکاروں کے مطابق کارگل محاذ کا میدان جنگ ایک یکسر مختلف جگہ تھی۔ یہ انتہائی بلندی پر واقع مشکل ترین علاقہ تھا۔ یہاں موسم شدید تھا اور برف کے طوفان معمول تھے۔
کارگل کی جنگ ایک سنگلاخ مقام پر ہوئی اور ایسے علاقوں میں اکثر کوئی نہ کوئی میت دونوں طرف کی رہ جاتی ہے جو کہ ارادی طور پر نہیں ہوتا۔ 26 جولائی تک کارگل جنگ ختم ہو چکی تھی۔ پاکستان کے فوجی دستے دسمبر 1998 میں شروع کی گئی ان بیشتر چوکیوں سے واپس اپنے علاقے میں آ چکے تھے، جبکہ کچھ چوکیاں پاکستان کے پاس ہی رہی۔ ترتوک کے علاقے میں دھاڑتے دریا شوک کے قریب برف پوش ڈلوانوں پر انڈین فوجیوں کو کئی ہفتوں بعد کیپٹن حنیف الدین کی لاش مل گئی۔ انہیں انڈین فوجی اعزاز ویر چکرا دیا گیا۔ ان کی تدفین نئی دہلی میں ہوئی، لیکن کیپٹن فرد حسیب کی قسمت مختلف تھی۔ ان کی میت آج بھی وہیں برف کی تہ تلے کہیں دفن ہے۔